کیا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو سعودی حکومت نے وہاں حمام کیوں بنائے ہیں؟ میرے بھائی، پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گا، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ مکہ والے جو مکہ میں مستقر رہتے ہیں، اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں تو کہاں سے کریں گے؟ جی، عمرے کی بات کر رہا ہوں، حج کی نہیں۔ اگر وہ عمرہ کریں گے تو حدود حرم سے باہر نکل کے کریں گے۔ مکہ میں حدود حرم ہے، اس سے باہر نکل جائیں، چاہے شمال کی سائڈ پہ، چاہے جنوب کی سائڈ پہ، چاہے مشرق کی سائڈ پہ، چاہے مغرب کی سائڈ پہ۔ اور سب سے قریب جو جانب ہے وہ تنعیم والی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب عائشہ کو عمرہ کرایا تھا تو تنعیم کی جانب سے کرایا تھا، اور پھر بعد میں وہاں پہ مسجد بنا دی گئی۔ تو مکہ والے اب ایسی کسی جگہ سے عمرہ کریں گے، تو اس لیے سعودی حکومت باتھ روم اور حمام کیوں نہ بنائے؟ دوسرے نمبر پہ، آپ جیسے کئی بھائیوں کے بارے میں بھی کچھ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو لوگ آتے ہیں، وہاں پہ نہاتے ہیں، تو اس لیے حکومت نے حمام بنا دیے ہیں۔ تو حکومت کے حمام بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوگا دلائل کا جائزہ لینے سے۔ اور گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے ہیں؟ 4 عمرے کون سے سفر میں کیے تھے آپ نے؟ یہ 4 عمرے آپ نے کون سے سفر میں کیے ہیں؟ مکہ تو آپ کئی دفعہ گئے ہیں، کون سے سفر میں آپ نے 4 عمرے کیے تھے؟ جی، آپ مکہ سن 7 ہجری میں بھی گئے ہیں، سن 8 ہجری میں بھی گئے ہیں، اور 8 ہجری میں مکہ بلکہ 2 دفعہ آپ آئے ہیں، اور پھر آپ 10 ہجری میں بھی آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 عمرے کون سے سفر میں کیے ہیں؟ آپ نے یہ 4 عمرے 4 مستقل سفروں میں کیے ہیں، کسی ایک سفر میں آپ نے 2 عمرے نہیں کیے۔ 4 عمرے 4 سفروں میں آپ نے کیے ہیں۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمان مکہ میں آئے ایک عمرہ کر لے۔ آپ پاکستان سے مکہ میں آئے ہیں، عمرہ کر لیا آپ نے الحمدللہ، پھر آپ مدینہ چلے آئے، دوبارہ مکہ جا رہے ہیں، پھر عمرہ کر لیں۔ جب بھی آپ مکہ میں آئے ایک عمرہ کر لیں، لیکن مکہ میں رہ کر بار بار عمرے کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام آتے تھے، مدینہ سے مکہ کا سفر کتنے دنوں کا تھا؟ جی، 1 دن کا، 6 دن کا، 7 دن کا، 8 دن کا۔ اور کون سی ایئر لائن پہ آتے تھے؟ جی، کیمبل ایئر لائن بھائی کہہ رہے ہیں۔ اونٹنی کا سفر مشکل ہے یا جہاز کا؟ اونٹنی کا 6 دن آپ نے اونٹنی پہ بیٹھے رہنا، حالت احرام میں رہنا ہے، حالت احرام میں رہنا ہے، پابندیوں میں رہنا ہے، اور اتنا مشکل سفر کر کے جب مکہ پہنچے ہیں تو ایک عمرہ کر کے واپس چلے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیکی کا شوق ہم سے زیادہ تھا کہ ہم سے کم تھا؟ بہت زیادہ کہ تھوڑا سا زیادہ؟ بہت زیادہ۔ تلاوت کرنے پہ آتے تو قرآن پاک پڑھتے ہی رہتے، نفلی روزے رکھتے ہی رہتے، تہجد پڑھتے ہی رہتے، صدقہ خیرات کرتے ہی رہتے۔ عمرے کی باری آتی ہے تو آپ نے ہر سفر میں ایک عمرہ کیا ہے، کسی سفر میں 2 کیوں نہیں کیے؟ عمرے آپ کے 4 کیوں ہیں، 40 کیوں نہیں ہیں؟ تو گزارش یہ ہے میرے بھائی، اس لیے سمجھ یہی بات آتی ہے کہ ہر سفر میں ایک عمرہ کر لینا چاہیے۔ آپ کہیں گے جی ہم 3 لاکھ روپیہ لگا کے آئے ہیں، تو میرے بھائی کوئی بات نہیں، 3 لاکھ روپیہ آپ لگا کے آئے ہیں تو آپ طواف کریں،
بیت اللہ کا بار بار طواف کریں، 7 چکر لگائیں، پھر 2 رکعتیں ادا کریں، پھر 7 چکر، پھر 2 رکعتیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی کچھ حصہ آیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکر طے کرے اور 2 رکعتیں ادا کرے، ایسے ثواب ملے گا جیسے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا ہے۔ ایک دن میں کئی غلام آپ آزاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا طواف کرنے والا دوران طواف جب بھی اپنا قدم زمین پہ رکھے گا اور اٹھائے گا، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور ساتھ ساتھ طواف میں جو آپ دعائیں کریں گے، تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کا ثواب الگ سے۔ تو یہ نیکی کام آپ کریں۔ اور طواف ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر آپ جب طواف کی 2 رکعتیں ادا کریں گے تو مسجد حرام کی نفل نماز دیگر مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ کام آپ کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں وہاں پہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنعیم سے عمرہ کرایا تھا، اور انہوں نے بھی اس سفر میں مستقل عمرہ ایک ہی کیا ہے۔ یہاں سے عمرے کی نیت سے گئی تھی کہ عمرہ کروں گی پھر حج کروں گی، اور مکہ کے قریب پہنچی تو حیض آ گئے۔ مکہ داخل ہوئی تھی 4 تاریخ کو۔ کس تاریخ کو؟ بات دھیان سے سمجھے میرے بھائیو، کس تاریخ کو داخل ہوئی ہیں؟ اور حج کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو۔ 4 سے 8 جناب عائشہ کو پاک ہونے کے لیے کتنے دن ملے؟ جی 4 دن۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے خیمے میں رہو، عمرے کی نیت میں رہیں، عمرے کی نیت سے باہر نہیں آئیں۔ آپ میں سے کئی بھائی اپنی عورت سے کہہ دیتے ہیں لو جی عید آ گیا، اب تمہارا عمرہ ختم ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، عمرے سے حج سے اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جناب عائشہ سے کہا گیا کہ اپنے خیمے میں انتظار کریں پاک ہونے کا۔ انتظار کرتی رہیں، پاک نہیں ہو سکی، اوپر سے حج شروع ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہوتے مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، تو جناب عائشہ کے حیض سے کہتے چل بھاگ جا، میری بیگم نے حج کرنا ہے، میری بیگم نے عمرہ کرنا ہے۔ لیکن نہیں، مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، اس لیے خون کو روک نہیں سکے۔ جناب عائشہ رو رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ السلام خون کو روک نہیں سکے، اور حج کو بھی لیٹ نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ کی شریعت ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ اپنی بیگم جناب عائشہ سے کہا، میری اور آپ کی ماں سے کہا کہ اب آپ حج کی نیت کر لیں۔ یہ حج کی نیت ہو رہی ہے حیض کی حالت میں یا حیض سے باہر ہیں؟ حیض کی حالت میں حج کی نیت ہو رہی ہے، حیض کی حالت میں عمرے کی نیت ہو سکتی ہے، حج کی نیت ہو سکتی ہے، بس طواف نہیں کریں گے۔ تو آپ کی بیگم عمرے کی نیت کر کے جائے، مکہ میں ہوٹل میں انتظار کرے پاک ہونے کا، جب پاک ہو جائے عمرہ مکمل کر لے۔ تو جناب عائشہ نے حیض کی حالت میں نیت کی، اور آپ نے فرمایا عائشہ سارے وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنا اور طواف نہ کرنا۔ منا گئیں، مزدلفہ گئیں، عرفات گئیں، لبیک اللہم لبیک کا وظیفہ کرتی رہیں، تکبیریں پڑھتی رہیں، اللہ کا ذکر ہوتا رہا، اور جب پاک ہو گئیں تو حج کا طواف بھی کر لیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے بعد واپس آنے لگے مدینہ، تو جناب عائشہ کے خیمے میں گئے تو رو رہی ہیں، اب بھی رو رہی ہیں۔ اب کیوں رو رہی ہو جی؟ لوگوں نے عمرہ الگ کیا، حج الگ کیا، اور میں مستقل عمرے سے محروم رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی عبد الرحمان سے کہا کہ ان کو تنعیم لے جاؤ، وہاں سے عمرہ کرا دو۔ کن سے کہا؟ کن سے کہا؟ بھائی سے۔ بھائی کے نام کیا ہے؟ یہ عبد الرحمان کس کے بیٹے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں، اس کا مطلب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اب وہ ساتھ جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں۔ اگر یہ تنعیم کے عمرے مناسب ہوتے
تو عبد الرحمان سے کہتے کہ بہن کے ساتھ تم نے جانا ہی ہے، تم بھی احرام باندھ لو، مفت کا ایک عمرہ ہو جائے گا. اور پھر جناب عائشہ کے عمرے کا انتظار کر رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، ورنہ مکہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن جناب عائشہ کے عمرے کا انتظار ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی انتظار کر رہے ہیں. تو آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابیوں، مفت کا عمرہ، آسان چھوٹا سا عمرہ، اگر کسی نے کرنا ہو تو موقع غنیمت ہے، کر لے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی. تو اس لیے میرے بھائی، تنعیم سے وہ عمرہ کرے جو مکہ میں رہنے والا ہے مستقل طور پہ، یا وہ میری ماں بہن جس کی وہ حالت ہو جائے جو جناب عائشہ کی ہوئی تھی. حیض کا خون مردوں کو تو نہیں آتا نا، کن کو آتا ہے؟ اور ہر عورت کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جس کا ایسی صورتحال بن جائے جیسی جناب عائشہ کی بنی تھی، ٹھیک ہے. ابھی کوئی عورت آپ کے ساتھ جا رہی ہے اور حج کے دن قریب ہیں، اس کو حیض آئے ہوئے ہیں، اس نے یہاں سے نیت کر لی ہے، مکہ میں انتظار کر رہی ہے، پاک نہیں ہو سکی، اوپر سے حج شروع ہو گیا، ٹھیک ہے حج کی نیت کر لے. اب یہ مستقل عمرہ بیچ میں رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ تنعیم سے عمرہ کر لے.